ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خاکسار ایک سلسلہ وار پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے جو ختم نبوت کے بارے میں ہے. اور اس وقت جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ختم نبوت کی، تحفظ ختم نبوت کے نام پر یا مجاہدین ختم نبوت کے نام پر یا اور جو بھی نام انہوں نے رکھا ہو، یہ نام نہاد علماء اس بات کو لے کر بہت شور مچاتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور دوسری طرف یہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ امت محمدیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ایک مسیح اور مہدی نے آنا ہے، اور جس نے آنا ہے اس نے مقام نبوت پر فیض ہونا ہے. کیونکہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے، جو دجال کے تعلق سے ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے، اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی کے متعلق، مسیح موعود کے متعلق نبی اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اصحابہ، اور اس کے اصحاب بھی ہوں گے، اور خدا اس کو وحی بھی کرے گا. وہاں پر یہ بھی الفاظ آتے ہیں. تو چونکہ قرآن کریم ہماری بنیادی کتاب ہے اور یہ شریعت ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، تو ہم نے جو کچھ بھی دیکھنا ہے وہ قرآن کریم سے دیکھنا ہے کہ قرآن کریم ہمیں نبوت کے سلسلے میں، کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے یا بند ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے. تو پہلے بھی جو پروگرام خاک صاحب نے آپ کی خدمت پیش کیے، اس میں میں نے قرآن کریم سے ہی آیات کو بیان کیا تھا. آج میں جس آیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ سورہ جمعہ کی ہے. سورہ جمعہ کی جو آیت ہے، بسم اللہ کو اگر شمار کیا جائے تو یہ تیسری اور چوتھی آیت بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم پانچویں آیت کو بھی لے لیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ وہی خدا ہے جس نے ایک ان پڑھ قوم کی طرف اسی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جو ان کو خدا کے احکام سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، گو وہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اسے بھیجے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کی آیت جو سورہ جمعہ کی ہے، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو دو بعثتوں کا، بلکہ ایک نہیں، دو بعثتوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم کی ان آیات میں. پہلی بعثت کے متعلق فرمایا فی الامیین، بعث فی الامیین رسولا منہم،
کہ وہ وہی ذات ہے جس نے ایک رسول کو امیین میں بھیجا انہی میں سے. یہ جو منہم کا لفظ ہے نا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو کن لوگوں میں تشریف لائے؟ امیین میں تشریف لائے. اور کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس پر اپنی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور اسے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یہ اس کے کام ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے گئے ہیں، جسے امیین میں رسول بنا کر بھیجا گیا. پھر اگلی آیت میں جو آتا ہے وآخرین منہم، اور آخرین میں بھی منہم، انہی میں سے. یہ دیکھیں وہاں پر امیین منہم کا لفظ آیا ہے، امیین میں انہی میں سے، وآخرین منہم بھی آیا ہے، اور آخرین میں بھی انہی میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. یہ جو یہاں پر واو استعمال ہوئی ہے، اس نے اس آیت کو پہلی آیت کے ساتھ جوڑ دیا، اور جو واو عاطفہ ہوتی ہے یہ اپنے سابقہ مضمون کو کلی طور پر آئندہ آنے والے واقعات پر منتج کر دیتی ہے، اس کے ساتھ ملا دیتی ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آخرین کون ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ وآخرین منہم سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے سوال کیا. ایک مرتبہ سوال ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوسری دفعہ سوال ہوا، پھر بھی آپ خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ آپ سے سوال ہوا تو اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا تو اس کی قوم میں سے کوئی ایک یا کچھ لوگ اس ایمان کو دوبارہ زمین میں لا کر قائم کر دیں گے. تو اس سے کیا مراد تھی؟ اس ایک چھوٹی سی حدیث نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جاری ہوئی، جن کے متعلق خدا قرآن کریم میں یہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ بھی خدا کے اس حکم کے منتظر تھے کہ جو آپ نے پہلی دفعہ جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ جواب دیا، جب بات خدا نے آپ کو سمجھا دی تو اس وقت حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا، اس کی قوم میں سے کوئی شخص اس کو دوبارہ لا کر دنیا میں قائم کر دے گا. اب دیکھیں اس میں بہت سی باتوں کا جواب ہے، ایک دو نہیں ہے. ایک تو یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ یہ جو آخرین ہیں یہ کون لوگ ہیں، ایک تو یہ سوال اٹھ سکتا تھا. تو آپ نے جو حدیث پیش کی جو بخاری شریف میں موجود ہے، سورہ جمعہ کی آپ تفسیر نکال کے دیکھیں بخاری شریف میں، تو اس میں یہ حدیث موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، اور علماء نے اپنی تفسیروں میں اس حدیث کو کوڈ کیا ہے. آپ مفتی محمد شفیع صاحب جو دیوبندی ہیں، پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، ان کی جو تفسیر ہے معارف القرآن کے نام سے جو چھپی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں. انہوں نے بھی اس کی تفسیر میں بخاری شریف کی یہ حدیث کوڈ کی ہے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے. تو یہاں کتنے سوال اٹھ سکتے تھے؟ ایک سوال یہ اٹھ سکتا تھا کہ یہ آخرین کون لوگ ہیں.
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہ ان کی قوم میں سے ہوں گے جو ابھی ہم سے ملے نہیں ہیں، وہ بعد میں آئیں گے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ کیا یہ جو آخرین ہیں یا جس نے آنا ہے وہ کون ہے؟ کیونکہ یہاں پر بعثا لکھا ہے کہ وہ وہی ذات ہے جس نے امیین میں ایک کو مبعوث کیا، اور آخرین میں بھی وہی بعثا لگے گا، وآخرین منہم کے ساتھ بھی، کہ وبعث آخرین منہم یہاں بن جائے گا۔ اور چونکہ یہ مستقبل کی بات ہے، آئندہ ہونے والی بات ہے، اور جو بات متحقق ہو، یقینی ہو، قطعی ہو، تو وہاں جو ماضی کا صیغہ ہے وہ مضارع کے معنی دیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرما دیا کہ یہ جو بعث ہے، جو آنے والا ہے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو امیین میں آ گیا، کیونکہ امیین منہم، امیین میں آیا انہی میں سے، اور فرمایا وآخرین منہم، یہ جو بعث ہوگی وہ آخرین میں ہوگی اور انہی میں سے ہوگی۔ گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت یہاں دے دی کہ وہ میں نہیں ہوں گا بلکہ کوئی اور ہوگا۔ ایک چیز، یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز آپ نے یہ بات بیان فرما دی اس میں جو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آنے والا جس کا آخرین میں آنے کا ذکر موجود ہے وہ عربی نہیں ہوگا، وہ اجمی ہوگا، کیونکہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب عربی تھے سوائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات بیان فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آخرین میں آنے والا ہے وہ عربی نہیں ہوگا، وہ اجمی ہوگا۔ اس بات کی بھی آپ نے وضاحت فرما دی اس حدیث میں۔ پھر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ یہ جو آخرین ہیں یہ ان کا زمانہ کون سا ہوگا؟ یہ بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا کہ آخرین میں آنے والے کا زمانہ کون سا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی یہاں ذکر فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ جب ایمان ثریا ستارے پر جا چکا ہوگا تو اس کی قوم میں سے کوئی شخص اس ایمان کو دوبارہ زمین میں لا کے قائم کر دے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جو کہ آخری زمانہ کے متعلق ہیں، جو امام مہدی اور مسیح موعود کی آمد کے متعلق ہیں، کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت ادیم السماء یخرج الفتنۃ فیہم تعود، کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اسلام نام کا ہوگا، عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، قرآن لکھائی میں ہوگا، اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، مسجدیں بازار خوبصورت ہوں گی، بھری ہوئی بھی دکھائی دیں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، علماء بہت ہوں گے مگر آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، کیونکہ وہ فتنے پیدا کریں گے اور فتنے واپس انہیں میں لوٹیں گے۔ اس دور میں اس شخص نے آنا تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنے علماء ہیں جو ختم نبوت کے اوپر پہرا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈنڈے لے کے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے ایک آنے والا ہے جس نے آ کر اس دین کو مستحکم کرنا ہے، اور وہ خدا کی طرف سے آنا ہے اور آخرین میں اس نے آنا ہے، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑے ہو کر قیامت کے روز یہ اعلان کریں گے کہ آپ کو غلطی لگ گئی تھی، نعوذ باللہ، ہم درست تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب نبیوں کے سردار ہیں، سب سے سچے ہیں، حقیقت بیان کرنے والے ہیں، خدا کی طرف سے علم پا کر لوگوں کو دینے والے تھے، آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ میری امت جب بگڑ جائے گی اور وہ آخرین کا جو دور آئے گا تو اس میں خدا کی طرف سے ایک آنے والا ہوگا، اگرچہ وہ میں نہیں ہوں لیکن وہ میرے سے کم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے
کہ ایک امیین میں منہم انہی میں سے، وآخرین منہم اور ایک آخرین میں انہی میں سے۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنے والے کی پیش گوئی فرما رہے ہیں، تو یہ جو علماء ہیں ختم نبوت کے، یہ مجھے بتائیں کہ وہ خدا کی طرف سے آنے والے اس مامور کو، اس نبی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے؟ اور جو بھی خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، جو بھی خدا کی طرف سے آتا ہے، وہ یاد رکھیں وہ مقام نبوت پر فیض ہوتا ہے۔ مقام نبوت سے کم فیض ہوتا ہی نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کو ماننا ضروری قرار دیا ہے، اور سوائے نبی کے کسی کو ماننا ضروری نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم نبوت کے دروازے کو کھولتا ہے، بند نہیں کرتا۔ اور میں نے پہلے بھی قرآن کریم سے آیات پیش کی تھی کہ جو معنی آپ پیش کرتے ہیں خاتم النبیین کے کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، قرآن کریم سے ایک آیت تو نکال کے لاؤ جو یہ کہتی ہو کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم تو آئندہ زمانے میں ایک آنے والے کی پیش گوئی فرما رہے ہیں، جس کے ذریعہ سے ایمان جو ثریا ستارے پر جا چکا ہوگا وہ واپس دنیا میں آئے گا۔ یہ کون لے کر آئے گا؟ یہ وہ امام مہدی اور مسیح موعود لے کر آئے گا، جس کی پیش گوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور وہ مقام نبوت پر فیض ہوگا، کیونکہ مسلم شریف میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے جو دجال کے متعلق آتی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ کے الفاظ استعمال فرمائے۔ کیا آپ نبوت کا دروازہ بند کر سکتے ہیں؟ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو آپ اللہ کے فضل کو روک رہے ہیں؟ روک سکتے ہیں، روک کے دکھائیے، خدا کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے، خدا کے مقابلے پہ کھڑے ہو کر تو دکھائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ باوجود آپ لوگوں کی سخت ترین مخالفتوں کے ساری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جتنی مرضی تم رکاوٹیں کھڑی کر لو، جس آنے والے کی پیش خبری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے سورہ جمعہ میں دی ہے، وہ اپنے وقت پر آیا، اور اس نے آ کر دعویٰ کیا، اور اس نے آ کر اس دین کو جو بگاڑ کی طرف جا چکا تھا صحیح راہوں پر استوار کیا، اور ایک جماعت کی متقین جماعت کی متقیوں کی ایک جماعت قائم کر دی اور اس کو جاری کر دیا، اور خدا نے اس جماعت کے ذریعے سے دنیا میں زبردست تغیرات پیدا کر دیے اور پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کی لوگ جتنی مرضی مخالفت کر لیں، وہ جماعت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس پیش گوئیوں کے مطابق آنے والا امام مہدی اور مسیح موعود ہے۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا، اس نے خدا کے حکم سے یہ دعویٰ کیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق جو اس کو کام اس کے سپرد کیا گیا تھا، اس نے وہ اپنا کام پورا کیا ہے۔ تو میں ان تمام علماء کو جو ختم نبوت کے علماء کہلاتے ہیں، کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے، میں نے آج پھر یہاں آپ کو بتایا ہے کہ یہ دیکھیں دروازہ کھلا ہوا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، پیش گوئی فرما کر ہاتھ اپنے اس دروازے کو کھولا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں آئے گا، آئے گا، مگر جہاں سے یہ علماء ڈھونڈتے ہیں وہاں سے آئے گا۔ تو خدا تو آپ لوگوں کی خواہشات کا پابند نہیں، خدا کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں گا بھیجوں گا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک دلیل ہے قرآن کریم سے کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، تو قرآن سے ایک آیت لا کر پیش کر دو۔ آپ نہیں پیش کر سکتے،
दावे तो आप बड़े बड़े करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कुरान करीम से आखिरी का लफ्ज निकाल के दिखा दो जी। नबूवत खत्म हो चुकी है, आइंदा कोई नबी नहीं आ सकता। चलें इन मानों की तायीद में कुरान करीम से एक आयत निकाल के बता दो जो नस्से सरी और नस्से सकती हो। हम तो कुरान करीम से मुतअद्दिद आयात इस सिलसिले में आपके सामने पेश कर चुके हैं कि जो नबूवत को जारी करती हैं और ये ऐलान करती हैं कि खुदा की तरफ से अंबिया का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला जब चाहेगा जिसको चाहेगा नबी बनाकर भेजेगा। बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अकल, समझ और फिरासत अता करे और वो काम जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और वो दीन जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, अल्लाह ताला हम सबको उस दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उसके हकायक और मुआरिफ को समझने की तौफीक अता फरमाए। और जो खुदा के काम हैं उसमें दखल अंदाजी ना करें। जो खुदा के काम हैं वो खुदा को करने दें। हाँ, जो आप लोगों के सुपुर्द काम किए गए हैं वो आप करें। अगर आप लोगों ने जमात की मुखालफत करनी है इन मानों में, आप बेशक करते रहें, लेकिन खुदा ताला का फजल हमेशा जमात अहमदिया के साथ रहेगा, क्योंकि इस जमात का क़याम खुदा ने अपने हाथ से किया है और इसलिए अल्लाह ताला जो है वो इसको तरक्की देता चला जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतर रंग में दीन को समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। मैं इसी पर आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम की एक और आयत लेकर मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।